محترم حضرات، آج ایک خاص بات آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سفید بال والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمایا ہے۔ سر اور داڑھی کے سفید بال، اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، تو یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ محترم حضرات، یہ سفید بال تمام لوگوں کے لیے گویا ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل میں آج سب سے بڑا مسئلہ، چاہے وہ عمر والے ہوں، جوان ہوں، کم عمر ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب کے لیے سفید بال کا مسئلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں معلوم نہیں کیا کیا علاج کیے جاتے، حکیموں اور ڈاکٹروں کی بڑی چاندی بنتی ہے، اور نئے نئے تیلوں کے نام سے دنیا میں لایا جاتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو فائدہ ہوتا اور کس کو فائدہ نہیں ہوتا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جو بال سفید ہو گئے پھر اسے آپ کالا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بالوں کے رنگ کو کالا بنایا۔ یہ بال جو ہیں سفید کیوں ہوتے، کیا وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں؟ یہ ایک تو موٹی بات یہ ہے کہ عمر کا تقاضا، آدمی کی عمر جیسے بڑھتے جاتی ہے بال بھی سفید ہونے لگتے۔ لیکن دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے، کم عمر نوجوان بچوں میں یہ جو بال سفید ہوتے ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردی اور زکام کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ کسی کی طبیعت سرد ہے، سرد نہیں بنتا، تو ایسے موقع پر بالوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے کہ پریشانیاں، فکر، مختلف قسم کی آزمائشیں، آدمی اتنا سوچتا ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ وہ دماغ میں ساری چیزوں کو فٹ کر دیتا۔ اگر وہ چیزیں دماغ میں فٹ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں آدمی کیا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، الحمدللہ انسان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے۔ سفید بال بیماری وغیرہ ہے، سردی وغیرہ سے ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بتا لیجئے، اس کا علاج کر لیجئے۔ اب رہا دنیا کی فکریں، کمائی کی فکر، روزی کی فکر، بچوں کی فکر، دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر، اور آج اتنے فکریں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ فکر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آخرت کی فکر ہے بھی تو کم ہے۔ آخرت کی فکر، کیا کبھی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہمارے داڑھی کے بال سفید ہو گئے؟ کیا کبھی اللہ کے پکڑ اور اللہ کے غضب، اللہ کے ڈر سے کہیں ہمارے سر کے بال سفید ہو گئے؟ کیا ہم نے کبھی ایک آدھ منٹ کبھی سوچا ہے آخرت میں کیا ہوگا، آخرت کی خوفناکی کیسی ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ رات دن صبح سے شام تک صرف دنیا 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 دنیا، اور ایسی دنیا جس کو چھوڑ کر جانا ہے، کوئی چیز لے کر نہیں جاتے آپ۔ اب آئیے یہ سفید بالوں کے تعلق سے جو بات اب ہے، اب میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا طریقہ بتایا، ہماری شریعت کے اندر ہر بات یہاں پہ بتائی گئی۔ اب یہاں پہ اگر کسی کے داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو جائیں اور دوسرے جو بال ہیں وہ تو غیر ضروری ہے، ان کو نکال دینے کا حکم ہے۔ اب رہا سر اور داڑھی کے بال سفید اگر ہوں تو یہاں پر اب ذرا غور کیجئے گا، سفید بالوں کو نکالنا، سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع کیا گیا۔ میں کیا بول رہا ہوں ذرا غور سے سنیے، یہ بالکل نئی وہ چیز رہے گی، اور آپ سمجھیں گے اتنے مسائل رکھ کر مولوی صاحب داڑھی بھی سر کا مسئلہ لے رہے ہیں۔ چونکہ آج ایک اہم بات ہے، میں آپ لوگوں کو توجہ اس طرف یہاں پہ دے رہا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سفید بالوں کو نکالنے سے منع فرمایا۔ بعض لوگوں کے آتے کھینچتے رہتے، میں سمجھتا ہوں اسے کیا تو بھی لگا رہتا تو کھینچتے کھینچتے وہ زمین تک چلے جاتا معلوم ہوتا۔ بعض لوگ کیا کرتے چن چن کے نکال کے جیب میں ڈالتے رہتے، بعض لوگ عجیب عجیب حال، اور یہ بالوں کو اکھاڑتے رہتے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا، سفید بال اللہ کی نور ہے، سفید بال اللہ کی رحمت ہے، سفید بال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے، اور سفید بال رحمت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اسلام کی حالت میں اس کے سر اور داڑھی کے بال اگر سفید ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا، ایک برائی کو مٹائے گا۔ اسلام میں ایک آدمی غیر مسلم ہے، اس کا سوال نہیں ہے، اسلام کی حالت میں اگر کسی کے بال ماشاءاللہ سفید ہو گئے، بالوں کا سفید ہونا عیب نہیں ہے، بالوں کا سفید ہونا، لوگ ارے بال سفید ہو گئے، لوگ شادی کرتے کہ نہیں کی، کیا کی کرتے کہ نہیں، بال سے اور عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بتایا نا کہ بعض اوقات فطری سبب ہوتے ہیں، نزلہ وغیرہ، سردی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات حالات آدمی کو مجبور کرتے ہیں، اور اکثر اوقات عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید بال، اگر آپ کے اسلام کی حالت میں آپ کے بال اگر سفید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا، ایک گناہ معاف کرے گا، ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ ماشاءاللہ ذرا غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا جائے گا، گناہ معاف کرے گا، درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سفید بالوں کو نکالنے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی سزا دے گا جس نے اپنے سر اور داڑھی کے سفید بال کو نکالا ہوگا، یعنی قیامت میں عذاب کا ذریعہ یہ چیز بنے گی۔ سفید بال کے بارے میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور ہے، ہوا نور المؤمن، یہ مومن کا نور ہے، اور یہاں پہ اس کی وجہ سے چہرے پر رونق آتی ہے، بزرگی آتی ہے، شرافت پیدا ہوتی ہے، اور کوئی بھی آدمی اگر ہے تو ہمارے پاس بھی بات ہوتی، کیا ہو رہا، ذرا سفید بال والے بھائی ان کا تو بھی خیال رکھو نا، کہیں بات چیت ہو رہی ہے، کوئی آگے بڑھ کر باتیں کر رہا ہے تو لوگ بولتے ہیں ذرا سفید بال والے بزرگ آدمی ہیں، کم از کم ان کا تو بھی خیال۔ اور اچھا کبھی ہے تو انہوں بولتے کیا رے یہ بال جو سفید ہوئے چپکے ہوئے، کیا مطلب، کیا میرے کو اناڑی سمجھتا کیا تو، یہ بال سفید ہو گئے چپکے ہوئے کیا؟ آدمی سفید بال کی مثال بھی دیتا ہوں۔ اچھا اب یہاں پر اب آئیے، سفید بالوں کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے فیصلہ، اللہ کی طرف سے یہ بال سفید ہوتے ہیں۔ اور ایک تعجب یہ ہوتا ہے، اکثر داڑھی کی عمر ایک 20 سال چھوٹی رہتی، سر کے بالوں کی عمر ایک 20 سال زیادہ رہتی۔ پہلے سر کے بال رہتے، اس کے بعد داڑھی بعد میں آتی، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کی داڑیاں سفید ہو جاتی، سر کے بال کالے رہتے۔ سمجھ میں نہیں آیا مجھے، اصل ہونا چاہیے کہ داڑھی کالی رہے، کیونکہ داڑھی بعد میں آئی، لیکن داڑھی تو سفید رہتی ہے، لیکن سر کے بال کیا ہوتے، وہ بدلتے چلے آتے، کالے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آئیے سفید بالوں کے بارے میں اب میں تفصیل بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ سفید بال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نور ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر ایسا ہاتھ پھیر کر بتایا، اللہم جملہ، اے اللہ اس کو خوبصورتی عطا فرما۔
اور ایک مطلب یہ کہ اللہ اس کی جوانی کو باقی رکھ. کبھی بھی یاد رکھو کسی کی خدمت کریں گے تو اللہ کے بندے دعا کرتے, وہ دعا کا بہت بڑا فائدہ ہوتا. تب یہ صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ تقریباً 120 سال ان کی عمر تھی. 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. سبحان اللہ, چند بالوں کے علاوہ پورے بال ان کے ماشاءاللہ کالے تھے. اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیے. اتفاق سے وہ پانی میں گلاس میں ایک بال تھا. آپ نے وہ بال کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے بتایا اللہ اس کے چہرے کو منور کر دے, روشن کر دے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بالوں میں خوبصورتی عطا فرما. وہ صحابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 80 سال الحمدللہ اللہ نے ان کو عمر دیا, اور وہ عمر میں بھی بس 2 4 5 بال ان کے سفید رہے ہوں. اچھا, اس کے بعد اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لا کے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے ہوئے دعا کیا اللہ اس کی جوانی میں برکت دے, عمر میں برکت دے, جوانی میں برکت دے, اس کے چہرے میں اللہ تعالیٰ برکت دے. صحابہ کہتے ہیں کہ بڑی عمر اللہ نے ان کو دیا تھا, ماشاءاللہ ان کا ایک بال بھی گویا سفید نہیں ہو. تو گویا بالوں کا سفید ہونا یہ عمر کا ہے, اکثر یہ چیز ہوتی رہتی ہے. اچھا, اب آئیے سفید بالوں کے سلسلے میں سب سے پہلے سفید بال جو ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے, اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کی بڑی خوبیاں ہیں. سب سے پہلے میزبانی مہمانوں کا خیال کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام, مجھ کو کترانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ناخن نکالنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام, شرمگاہ وغیرہ کے بال نکالنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے آپ تعجب کریں گے ختنہ کا جب حکم ہوا تو مردوں کے لیے تو ختنہ ہے, آپ جانتے ہیں 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا. اور سب سے پہلے سفید بال جن کی داڑھی میں آئے وہ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ یہ کیا ہے, اللہ یہ کالوں میں سفید. اور اللہ کے نبی نے کہا میری امت جنت میں جانے والے ایک کالے بیل پر سفید بال اگر رہے تو کیسا معلوم ہوتا, کالا بیل ہے یا لال بیل ہے. اگر اس پہ سفید بال آ جائے آپ گن سکتے, دیکھ سکتے. جنت میں تمام لوگوں میں جنت میں جانے والے میری امت ایسی ہوں گے. لال بیل یا کالے بیل کے جسم پر سفید بال جیسے ہوتے ہیں میری, یعنی پہلے کے لوگ بہت زیادہ ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ جنت میں جانے والے میری امت رہے گی. اچھا, حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا ابراہیم یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, ابراہیم یہ میری طرف سے رہنما, میری طرف سے نور ہے, میری طرف سے برکت ہے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ برکت کو اور زیادہ کر, اللہ اس برکت میں تو اضافہ فرما. اچھا, سفید بال اگر ہیں تو یہ سفید بالوں کو بدلنے کا حکم دیا گیا. اب سفید بال نکالنا منع ہے, سفید بال ہے, داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ سفید بالوں کو خضاب کے ذریعے, خضاب کا مطلب یہ کہ کوئی کلر آپ استعمال کریں گے جس کی وجہ سے وہ رنگ بدلا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو بدلنے کا حکم دیا. حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ, ذرا غور کرو میرے بھائی, مہربانی کر کے مت اونگو میرے بھائی,
زندگی بھر اونگتے رہتے کیا بھائی؟ کیا بار بار بولتے ہی رہنا کیا؟ کتنی شرم کی بات. دیکھو 2 منٹ 5 منٹ جو بات آپ کے لیے آتی، ایک بات بھی اگر ہدایت کی مل جائے، اونگتے رہتے، گڑ تولتے رہتے. پوری زندگی سو کے ہر چیز گنوا لیے. اب بھی سو کے اب جو ہے وہ بھی گنوا لیتے کیا؟ ذرا اللہ کا ڈر پیدا کرو جی. ایسی مسجد ہے، فلاں ہے، بہت اچھی نیند آتی، کیوں ہمارے کو نیند نہیں آتی؟ میں بھی اگر سو جاؤں گا، پورے لوگ اگر سو جائے تو دیکھیے آپ کے سونے کی وجہ سے میرے 2 منٹ ویسٹ ہو گئے. خیال کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو دل کے اندر. بے پرواہی نکال ڈالو زندگی میں. یہی بے پرواہی آج ہمارے کو تباہ کر رہی ہے. اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر کے والد فتح مکہ کے موقع پر ماشاءاللہ حضرت ابو بکر لے کر آئے. ذرا غور کرو میرے بھائی. حضرت ابو بکر ان کو لے کر آئے، گود میں لے کر آیا کیسے بھی. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. کہا ابو بکر تم نے ان کو تکلیف دیا. کیوں تکلیف دیے؟ اگر مجھے بلا لیتے تو میں آ جاتا تھا. سبحان اللہ، نبی کا مقام کیا ہے؟ اگر مجھے بلا لیتے تو میں آ جاتا تھا. خیر، کیا خوش نصیب انسان دوستو. بابا مسلمان، بیٹا مسلمان، اس کے بیٹے مسلمان، اس کے بیٹے مسلمان، 4 5 جنریشن تک مسلمان ہی نہیں بلکہ پورے صحابہ. حضرت ابو قحافہ ابو بکر کے والد ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر، وہ جب آئے تو ان کے بال بالکل سفید، سر اور داڑھی کے بال بہت سفید. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ان کے بالوں کو بدل دو. یہاں یاد رکھنا، کالا نہیں لگانا. ذرا اچھا سنو میرے دوستو، کالا خضاب، کالا رنگ لگانا حرام ہے. کالا لگانا منع ہے. کالا رنگ لگانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اب بتایا گیا بال بدلو. کیسے بدلے؟ آپ نے بتایا کالا مت لگاؤ، یا مہندی کا کلر لگاؤ، مہندی لگاؤ، یا نہیں تو پیلا رنگ لگاؤ. یعنی مہندی میں یہ زعفران اور پیلا رنگ ملا کر لگاؤ. تو یہاں پر بتایا گیا یا تو مہندی لگائیے، یا نہیں تو زرد رنگ لگائیے، پیلا رنگ لگائیے، یا زعفرانی جو رنگ ہوتا ہے لگائیے. یا بہتر یہ ہے مہندی میں اور کوئی کلر ملا کر لگائیے، مگر کالا نہیں لگانا. کالا نہیں لگانا، منع کیا گیا کالا. اچھا، اور آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے. حضرت ابو بکر رونے لگے. حضرت ابو بکر رونے لگے. لوگ سمجھے شاید بڑی عمر میں اللہ نے باپ کو توفیق دیا، شاید خوشی میں رو رہے ہیں. خوشی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہے؟ 4 خاندان ماشاءاللہ صحابہ کی، وہ بھی بڑے صحابہ میں آگے سب. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ابو بکر یہ وقت خوشی کا ہے کہ باپ ماشاءاللہ بڑی عمر میں، اگر اسی حالت میں اگر وہ مر جاتے تو بڑی عمر میں ماشاءاللہ یہ خوشی کا وقت ہے. بولا صحیح بات ہے، لیکن میں کیوں رو رہا ہوں معلوم آپ لوگوں کو؟ میں کیوں رو رہا ہوں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوتی. میرے باپ کے مسلمان ہونے پر اللہ کے نبی کو اتنا خوشی ہے. اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب جو زندگی بھر ساتھ رہے، اگر مسلمان ہوتے تو میرے آقا کو کتنی خوشی ہوتی. میں اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ ابو طالب بڑی عمر میں زندگی بھر ساتھ رہے، ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں چلے گئے. تو اب یہاں پر اب ذرا غور کیجئے میرے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگانے کا، کرل لگانے کا حکم دیا، یا یہود اور نصارہ عیسائیوں کے خلاف کرو، کیونکہ یہودی اور عیسائی داڑھی اور یہ مچھ وغیرہ کو کیا بھی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ایسا ہی. اللہ کے نبی نے کہا اس کے خلاف کرو. خلاف کا طریقہ یہ ہے کہ مچھ کتراؤ، داڑھی کو بڑھاؤ. ہمارے پاس حکم یہ ہے
مجھ کو کتراؤ، ایک دم مننا نہیں ہے. بعض لوگ پورا موڑ دیتے بلیڈ لگا کر، نہیں، خینچی سے خس کرنا، کترنا، شارٹ کرنے کا حکم دیا گیا. اور دوسرا، داڑھی بڑھاؤ. یہ داڑھی بڑھاؤ، یہ نور ہے، برکت ہے. اللہ نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورتی دیا، عورتوں کو سر کے بالوں سے اللہ تعالیٰ خوبصورتی عطا فرمایا. یہ داڑھی بڑھاؤ، یہ فیشن کی داڑھی، اوپر سے کاٹو، نیچے سے کاٹو، بیچ میں سے کاٹو. اللہ کا حکم میرے دوستو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ جنت میں داخل کرے گا. جو آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا دوزخ کے اندر جائے گا. اللہ کا حکم ہے. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سنیے. ہم لوگ گنہگار ہیں، اللہ سب پہ رحم کرے، اللہ سب کو معاف فرمائے. ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے بول سکتے ہیں، اللہ کو سے بھی نیکیاں میں نہیں کرا، اللہ خالی ہاتھ تیرے دربار میں آیا ہوں. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کوئی چیز میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ تیرے حبیب کی سنت کو میں لایا ہوں. اللہ تیرے حبیب کی سنت کو، تیرے رسول نے حکم دیا داڑھی رکھنا، میں تیرے حبیب کی سنت کو لے کر آیا ہوں. کیا عجب ہے دوستو، اللہ کو معاف کرنے کے لیے بہانہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بولے جا میں تیرے کو معاف کر دیا. یہ بات یاد رکھو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں چلے گیا، وہ کامیابی حاصل فرما لیا. تو اب یہاں پر اور ایک بات دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر آپ کے پاس آئے. دونوں دوست تھے، دونوں کی عمر میں زیادہ 1-2 سال کا فرق تھا. اللہ کے نبی 1-2 سال کے بڑے تھے، ابو بکر 1-2 سال 1.5 سال کے چھوٹے تھے. حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دن بدن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. دن بدن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں کی عمر فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی کیوں آپ کو اتنا وہ ہوتے جا رہے ہیں؟ پوچھنے کا مطلب ہے کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ کے داڑھی کے بال وغیرہ سفید ہوتے جا رہے ہیں، بڑھاپا آپ پر بڑھتے جا رہا ہے. حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر شیبتنی ہود واخواتھا. ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا عما یتساءلون، سورہ کویرت اور سورہ مرسلات 29ویں پارے کی یہ 5 سورتوں نے اس کا جو مفہوم ہے، اللہ کا جو انداز ہے، ڈرانے کا انداز، عذاب کا انداز، اللہ کے نہ ماننے والوں کے ساتھ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی طوفان ہے وہ جو نکل کر آنے والا ہے. یہ صورتیں مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیے. اللہ اکبر. یہ صورتیں، اس کے مضامین وقت سے پہلے مجھے بوڑھا بنا دیے. میں بتایا نا، کیا کبھی ہم قرآن پر غور کر کے بوڑھے ہوئے؟ کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل کر ہماری داڑھی سفید ہو گئی؟ کیا ہم آخرت کے بارے میں کبھی غور کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابو بکر یہ صورتیں جس کے اندر قیامت کا منظر، قیامت کے بارے میں بتایا گیا، یہ 5 صورتیں مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دی. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے رنگ بدلنے کا حکم دیا، اور یہود و نصارہ داڑھی بھی چھوڑتے ہیں، مچھ بھی چھوڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے خلاف کرو، تم داڑھی رکھو، مجھ کو نکالو. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لگائے کیا؟ اللہ کے نبی اپنے بالوں کو بدلے. سنیے میرے بھائی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے یہ پیشانی، یہ کن پٹھی اور سر کے بال اور داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے. زیادہ سے زیادہ وہ بال 20 کے قریب تھے، زیادہ سے زیادہ 20 کے قریب تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک حجام آپ کے مونچھ میں سفید بال دیکھا. وہ بال نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے
اللہ نے روشنی دیا، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے یہ سفید بال نکالنے سے منع کیا، میں جیسا کہ ابھی بتایا۔ اور ایک بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیل لگاتے تو آپ کے سفید بال نظر نہیں آتے، وہ بھی نظر نہیں آتے لوگوں کو، بالکل ایک 15-20 بال آپ کے سفید تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رنگ نہیں لگایا۔ دوسری بات، صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے اپنے داڑھیوں کو رنگ لگاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مہندی کا کلر یعنی پیلا مہندی میں کچھ ملا کر لگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داڑھی کو ایسا ہی کلر لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نہیں لگایا کیونکہ آپ کے بال اتنے سفید بھی نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مرد بال ہے، آپ رکھ رہے ہیں، سلیقے سے رکھو، نہیں تو بال نکال دو۔ بعض لوگ رکھتے ہیں، آج کل ہمارے نوجوان ایک دم معلوم ہوتا ہے کہ سائبیریا کا جنگل ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ کیا کریں گے، یہ دونوں طرف کے بال ایسے کھڑا کریں گے جیسے کبوتر کے پر کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر کالا رنگ لگائیں گے۔ آج کل ہمارے نوجوان دیکھیے، یا تو اطراف سے کتراتے بیچ میں رکھتے، یا نہیں تو بیچ میں کتراتے اطراف سے رکھتے، اور سر کے بال ایسے رکھتے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ ایک سگنل ہے، اور یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ بال سیدھا رکھو، بال برابر رکھو، اور یہ جو بال آج کل رکھے جاتے ہیں میرے بھائیوں یہ غلط۔ اور ایک بات، عورتیں جو بال اپنے کتراتی ہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور فیشن کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، کمانے کے لیے جہاں حجاموں کی دکانیں ہیں وہاں بیوٹی پارلر بھی ہے، اور بیوٹی پارلر میں ہم اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں، لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہاں سے انہیں بال کٹا کے نکلی تو معلوم ہوتا ہے کہ سائبیریا کے جنگل سے آ رہی ہے۔ عورتوں کو اللہ کے نبی نے نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں طرف سے بال کٹانا، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اب یہاں پر بتایا، دیکھیے اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن کی سورتیں، یہ 5 سورتیں مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا ڈالی۔ تو میرے بھائیوں، میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سفید بال اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا نور ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے انشاءاللہ گناہوں کو معاف کرے گا، نیکیوں کو بلند کرے گا۔ ہاں، جن کے بال سفید ہیں اگر وہ مہندی، زعفرانی رنگ وغیرہ لگانا ہے لگا سکتے ہیں، کالا نہیں لگانا، کالا رنگ نہیں لگانا، کوئی سا بھی آپ لگا لیجیے، یا نہیں چھوڑ دیجیے۔ اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، چھوڑ دیجیے، اسے باقی رکھیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہر کام میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط چیزوں سے اللہ بچائے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سنت کے مطابق بال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔